حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے حضرت بابا کمال خجندی رحمۃ اللہ جی. حضرت کے پیر کون ہیں؟ بابا کمال خجندی، جن کا ایک شعر بڑا مشہور ہے، عشق نبی کے اندر عشق مصطفیٰ کے اندر شعر کا. تو وہ آئے غالباً مکہ مکرمہ میں اور پھر بارگاہ نبوت کے اندر حاضر ہوئے. میرے خیال میں اس موقع پر شیخ بابا کمال خجندی فرماتے ہیں کمال از کا برفتی بردر یار، کمال از کا برفتی بردر یار، ہزارت آفرین مردانہ رفتی. اے کمال کعبے سے پھر یار کے در پر پہنچ گئے، ہزاروں آفرین اور شہبازوں، بڑا مردانہ کردار ادا کیا. تو وہ بابا کمال خجندی تھے، تو وہ جانتے تھے کہ شمس الدین تبریزی تو بڑے صاحب فیض اور کوئی ان کی صحبت کا متحمل نہیں ہو سکتا، اتنا فیض ہے ان کے پاس. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر ہمارے پاس تھوڑا سا رقبہ ایک کنال زمین ہو اور سمندر اس پر پلٹ پڑے، وہ زمین برباد ہوگی کہ آباد ہوگی. تو یہی مثال آپ سمجھ، یہ مثال آپ سمجھ، یہ سورج ایک ذرے کی طرف متوجہ ہو جائے نزدیک آ کر ذرا تو وہ تو اڑ جائے، ختم ہو جائے گی. شمس تبریزی تھے باہر عشق اور محبت کی، کون ان کو برداشت کرتا؟ تو شمس تبریزی خود بھی دعا مانگتے، الہی کو ایسا آدمی پیدا کر جو میری صحبت کا متحمل ہو، جو میرے کچھ انوار اور تجلیات کو برداشت کر سکے. تو پیر طریقت نے فوراً سمجھ لیا، انہوں نے فرمایا شمس ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، روم میں علاقہ روم کونیا کے اندر چلا جاؤ، وہاں ایک شخص ہے، اوپر تو راکھ پڑی ہوئی لیکن نیچے بڑی چنگاریاں ہیں. اگر تم نے پھونک لگائی عشق اور محبت کی اور وہ آگ پھڑک پڑی تو پھر کائنات کے گوشے گوشے میں وہ شخص آگ لگا دے گا. یہ مرشد طریقت نے تو وہ سن کر حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور پھر مولانا روم سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو مولانا نے علم کے نشے کے اندر، علم ظاہری کا بھی نشہ ہوتا ہے یہ بھی، جب تک کسی اللہ والے کا ہاتھ نہ ہو نا پشت کے اوپر، تو علم جو ہے نا اس کا نشہ ہوتا ہے. خدا اس نشے سے بچائے، علم سے بڑے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، شیطان بیچارہ بھی علم سے محروم اسی بنا پر جو ہے علم سے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا، مولانا نے فرمایا کہ یہ راز است کہ تو نہ میدانی، بابا یہ راز تم نہیں جانتے، چھوڑو اس بات کو. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں اٹھا کر حوض میں پھینک دی. مولانا بڑے پریشان ہوئے کہ ہماری پرانے نسخے تھے کلمی وہ سارے ختم ہو گئے. جب پریشان ہوئے تو آپ نے ہاتھ ڈال کر نکال دی، کتابیں بالکل خشک، ان کے اندر کوئی بالکل تری نہیں تھی. مولانا حیران ہو گئے، پہلے بابا انچ رازیست، بابا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رازیست کہ تو نہ میدان. انہوں نے کہا یہ وہ بات ہے جس کو تو نہیں جان، بس یہ کہنا تھا جس سے آگ کی چنگاری جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے اندر رہے. اور پھر آپ نے اتنا آزمایا ہے، جس طرح حافظ نے فرمایا کہ میں سجادہ رنگین ایک رات آدھی رات کے وقت حضرت شمس الدین تبریزی فرماتے ہیں جلال الدین شراب چاہیے، اللہ خالص شراب لے کر آؤ. مولانا روم کا اتنا دبدبا تھا، اتنا اثر تھا کہ پورے علاقے کے اندر کسی کو شراب پینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، غیر مسلم پیتے تھے، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے سارے اس علاقے کے، لیکن پیر نے یہ فرمایا تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا حضرت شراب تو حرام ہے. اور اس وقت آپ مجھ جیسے عالم کو فرماتے ہیں نہیں، بمائے سجادہ رنگین چل پڑتے ہیں. اور کہاں کسی مسلم کے پاس، مسلمانوں کو تو ضرورت نہیں ہوتی، یہودیوں کے گھر غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں مولانا، اور مولانا کو وہ بھی اپنا پیشوا سمجھتے تھے. مولانا کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ غیر مسلم بھی اپنا پیشوا، اور بزرگان دین کا اخلاق جو ہوا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. اور ہمارے اسلام کی ساری تاریخ اخلاق سے اسلام پھیلا. خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو دیکھیں، حضور کے خلق کی وجہ سے سارا اسلام. مولانا رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے بڑا دیکھو حضرت کیسے، اب مجھے ایک کام ہے بڑا ضروری، مجھے کچھ شراب چاہیے. وہ تو پہلے تو حیران ہو گئے کہ مولانا ہمارا پتہ لگا کر فتوا لگا کر ہمیں بالکل کہیں جیل میں نہ بھجوا دیں، وہ ہمیں تختہ نہ نکل. اور بہرحال انہوں نے فرمایا بس میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے شراب چاہیے. شراب لوٹے کے جو مٹکے کے اندر ڈال کر دیا، خود سر پر رکھ کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جن سے دنیا نے علم اور حکمت کے فائدہ حاصل کیا، جن کا سکہ چلتا اور جن کو ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے. کوئی سلسلے کا بزرگ کسی سلسلے کا ایسا نہیں جس نے مولانا روم کے مزنوی سے فائز نہ اٹھایا. وہ ہستی پیر رومی ہے، اس کے متعلق علامہ اقبال جیسے فلسفی کہتے ہیں پیر رومی را رفیق راہ حسن. اقبال نے کیسے تسلیم کیا مولانا، یہ معلوم ہے آپ. اقبال جب یورپ میں گیا نا تو وہاں فلسفی وغیرہ ان سے ملے اور انہوں نے اپنے خیالات، نظریات، اپنے تھیوریوں اور حقائق کائنات کے متعلق اپنے نظریات پیش کیے. تو اقبال جو آیا تو اس نے مولانا روم کے مثنوی کو دیکھا، وہ تو ساری باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی تھی اس کے اندر، اور یوں معلوم ہوتا جیسے انہوں نے چوری کی ہیں یا یہاں سے پوائنٹ نوٹ کیے. تو اقبال نے کہا یہ تو سرمایہ ہمارے گھر میں پڑا ہے، یہ تو خواہ فلسفی بنے ہوئے، اصل فلسفی تو مولانا جلال الدین رومی ہے جنہوں نے کتنے سو سال پہلے یہ چیزیں بیان کر دی. یہ تو اقبال پھر متاثر. پھر اقبال نے کہا پیر رومی را رفیق راہ حسن،
تاکہ حق بخشت تو سوزو پیر رومی مرشد روشن ضمیر کاروان عشق و مستی رہا پیر رومی تو وہ پیر رومی سے انہوں نے ایک علامہ اقبال نے کچھ شعر لکھے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے ہیں اور ان کو پیر رومی کہتے ہیں. مثنوی کی طرز پر شعر بناتے ہیں علامہ اقبال, ایک سوال ہوتا ہے اس کے اندر اور پھر مثنوی سے جواب لیتے ہیں اس کا, مثنوی سے اس کا جواب لیتے ہیں کہ بھائی شعر پیش کیا ان کی خدمت کے اندر, پھر وہ مثنوی سے. مثال کے طور پر ایک جگہ پر علامہ اقبال نے یہ پوچھا ہے مولانا سے کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے کہ یہ نئی پود جو ہے یہ گمراہ ہوتی چلی جا رہی ہے. انہوں نے کسی شعر کے اندر پوچھا نئی پود یہ گمراہی کی طرف اور جدید دینوں کی طرف جا رہی ہے اور دین اسلام کو چھوڑتی جا رہی ہے. تو پھر اس کا جواب مولانا کی طرف سے خود نقل کیا ہے. مرشد روم نے مجھے یہ جواب دیا کہ مرغ پر نارستہ کیوں پرنا شود لقمۂ ہر گربۂ درنا شود. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مولانا نے مجھے یہ جواب دیا کہ وہ پرندہ جس کے پر پورے نہ جمے ہوں ابھی اور پر اس کے مکمل نہ ہوئے ہوں, وہ جب اڑنے کا شوق کرے تو وہ بلی کا لقمہ بنتا ہے. اڑ تو سکتا نہیں, تھوڑا اور گر پڑا بلی فوراً پہنچ گئی. تو وہ فرماتے ہیں کہ مولانا روم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے, ان کی تعلیم اسلامی پوری ہوتی, اسلام کے پر تو ان کے بنے نہیں ہوتے, تعلیم تو ہمارے گھروں میں اسلامی رہی نہیں. تو یہ جب باہر جاتے ہیں کسی کی طرف تو پھر غیر مسلموں کے نظریات سے متاثر ہو کر ان کے غلط نظریات کی بلی کا شکار بن جاتے ہیں اور ان کے افکار کے اندر پھنس جاتے ہیں, کیونکہ اپنی تعلیم تو ہوتی اور اگر اسلام کی پوری تعلیم سے بندہ واقف ہو, میں کہتا ہوں بت خانے میں چلا جائے اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو یہ جواب اقبال نے. اور ایک جگہ پر اور سوال کیا علامہ اقبال نے کہ حضرت یہ فلاں چیز کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے, قیامت سنتے ہیں, یہ قیامت کیا ہوتی ہے, قیامت کو بندہ دیکھ سکتا ہے, کیا ہوگا کیا نہیں. تو اس کا جواب مولانا کی زبان میں خود نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ مولانا مجھے فرماتے ہیں کہ اقبال اگر تو نے قیامت کو دیکھنا ہے تو خود قیامت شو قیامت را ببین. اللہ فرماتے ہیں خود قیامت شو قیامت را ببین دیدن ہر چیز را شرط است. فرماتے ہیں اگر قیامت کو دیکھنا ہے تو قیامت بن جاؤ, اور ہر چیز کے دیکھنے کا اصل طریقہ یہ کہ وہی چیز بن جاؤ. جب وہ چیز بن جاؤ گی چیز نظر آئے. ایک بزرگ کے پاس مجھے واقعہ یاد آتا ہے, پتہ نہیں آپ نے سنا ہوگا, ایک بزرگ کے پاس کوئی آدمی دوسرے کا حضرت مجھے جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کوئی درس دے, محبوب حقیقی کے ساتھ فرمائے ہوئے تو کسی چیز کے ساتھ کوئی محبت ہے. اس نے کہا جی مجھے تو کسی انسان کے ساتھ کوئی محبت نہیں, کسی اور حضرت مجھے محبت تو کس چیز سے, بھائی کسی چیز کے ساتھ. تو اس نے کہا جی میری ایک بھینس ہے اس کے ساتھ مجھ کو محبت ہے, سارا دن اس کو چراتا ہوں. بھینس جانتے ہیں ہمارے پاس تو بھینسیں بولتے ہیں. ہاں بس وہ بھینس ہے اس کو چراتا ہوں. آپ نے فرمایا بس جاؤ تم اسی کے ساتھ ابھی محبت کرو پھر آنا, بس اس محبت کرو نا اسی بھینس کے ساتھ, اس کی زیادہ خدمت کرو. اس کے ساتھ بیچارہ گیا سال پورا رہ گیا, بڑی خدمت کرتا رہا. پھر دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ میں جی فلاں آپ کا غریب نواز آپ کا غلام ہوں میں, آپ واپس چلے جاؤ, ابھی جگہ نہیں ہے, موقع نہیں ہے, جاؤ بھینس کے ساتھ محبت کرو. پھر وہ گیا بیچارہ بھینس کے ساتھ بڑی محبت اور بڑے سوز ہو, سارا دن اسی کی خدمت کیا, گزرے اس سال پورا گزر گیا. پھر وہ آیا تو آپ نے فرمایا کون؟ کہنے لگا جی میں بھینس کا خادم. بھائی کون ہو تم؟ میں جناب بھینس کا خدمت گار. آپ فرمایا ابھی واپس جاؤ, ابھی وقت نہیں, اور خدمت کرو, بھینس محبت کرو اس کے ساتھ. بیچارہ اور کیا, پھر سارا بھینس تصور جو پکاتا رہا نا, قدرتی چیز ہے, جس چیز کا انسان تصور ذہن ملا پھر یوں معلوم ہوتا کہ میں خود وہی چیز. وہ رات دن جو لگا نا وہ بھینس کے خیال کے اندر گیا, اور بھینس کا تصور اس کے ذہن کے اوپر اتنا غالب آ گیا کہ وہ وہاں بھی کوئی اس سے پوچھتا بھی تو کون ہے, تو کہتا میں بھینس. بھائی پھر وہ آیا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, پیر صاحب جو اندر بیٹھے انہوں نے فرمایا کون؟ اس نے کہا جی بھینس. آپ فرمایا اندر آ جاؤ. اس نے کہا جی میرے سینگ گڑتے ہیں دروازے کے ساتھ, آ نہیں سکتا. پھر پیر صاحب خود باہر ہے, انہیں سینے سے لگا, اسی وقت واصل بلا. اب تو محبت میں پورا صحیح پہنچا. چلو کوئی جذبہ کچھ تپش تو آ گئی. اس وقت بزرگ فرماتے ہیں کہ اگرچہ عشق کے بجاز جو ہے یہ کوئی ایک مرض کی قسم ہے, لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پاک باز آدمی ہو یا نیک آدمی ہو تو اسے کسی چیز کے ساتھ محبت سے اس کی طبیعت میں ذرا حرارت, گرمی طبیعت کے اندر سوز گداز یہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے. تواضع انکساری, آخر معشوق اور محبوب کے سامنے انسان کو عاجزی اختیار کرنا پڑتا. تو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ محبت یہ انسان کی حقیقت تک پہنچنے کا باعث بنتی ہے, مگر جبکہ صالحین کی صحبت نصیب اور انسان شریعت کی اتباع کے اوپر قائم رہے, ورنہ ہر چیز کی محبت جو ہے وہ
محبوب حقیقی کی راہ کے اندر حجاب ہے. وہ بات ہو رہی تھی وہ بمائے سجادہ رنگی کو. تو رات کو عارف رومی رحمۃ اللہ رات کو مٹکا شراب کا سر پر رکھے ہوئے حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت حجرے کے اندر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں, حضرت مولانا شمس الدین عبادت پر دروازہ کرتے آتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کیا مولانا؟ حضرت حکم مولانا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خدا کے بندے آپ تو عالم ہے, تو حرام ہے, پلید ہے, جناب یہ کہاں سے لے آئے؟ جاؤ کو پانی لیتے ہو تو وہ پیئیں گے. بس وہ تھا مولانا کے امتحان تھا. مولانا نے اس کو پھینک دیا, پانی لے آیا, فرمایا میں تو پانی چاہیے. لیکن انہوں نے یہ دیکھا ہی کہ اتباع کے اندر یہ اصل چیز جو ہے یہ اتباع اور محبت جو ہے نا یہ اصل چیز ہے. جس اتباع کے اندر, جس فرما برداری کے اندر محبت نہیں وہ بھی بیکار ہے, اور جس محبت کے اندر فرما برداری نہیں وہ فرما برداری بھی بیکار ہے. یہ بہت یاد رکھنے کی چیز. فرما برداری میں محبت ہونی چاہیے اور محبت میں فرما برداری ہونی چاہیے. جس آدمی میں محبت ہے فرما برداری نہیں وہ بھی بیکار ہے مثلا, اور جس میں فرما برداری ہے محبت نہیں وہ بھی بیکار. میں آپ کو اس کی ایک مثال چھوٹی ضرور سمجھاؤں. ایک مثال میرے ذہن کے اندر ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کو بادشاہ کے ساتھ, بادشاہ کا خادم ہے, ایک شخص بادشاہ کا خادم ہے, اور بادشاہ بڑا خوبصورت ہے, بڑا حسین و جمیل ہے. تو ایک ایسا خادم ہے جو سارا دن بادشاہ کی اس مکان یا بنگلے یا اس کی کوٹھی یا اس کے محل کی صفائی کے اندر لگا رہتا ہے. اس کی بوٹیاں وغیرہ, اس کو پانی پلانا, پھول وغیرہ, اسی کام میں سارا دن مصروف رہتا ہے. بادشاہ آئے, کچہری لگائے, تخت پر بیٹھے, اس نے کبھی بادشاہ کو دیکھا نہیں. ٹھیک ہے وہ خدمت کر رہا ہے, مصروف بڑا ہے, بادشاہ کے دیدار سے معروم ہے. یہ اس میں ہے, کام کر رہا ہے لیکن وہ دیدار سے معروم. اور ایک شخص ایسا ہے کہ ہے وہ بادشاہ کا خادم, بادشاہ بس وہ سارے دن بادشاہ کو دیکھتا رہتا. جب بھی بادشاہ آتا ہے وہ اس کی نظریں اس کے چہرے کے اوپر ٹک جاتی. اب بادشاہ کے دیکھنے میں وہ اتنا محو ہوتا ہے کہ کوئی کام بادشاہ بتائے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. کوئی نقصان ہو رہا اس کو نہیں دیکھ سکتا, کوئی بادشاہ کو ضرورت ہو اس کی خدمت نہیں کر سکتا, وہ صرف ہاتھ منہ پر رکھ کر دیکھ رہا ہے. تو اہل نظر کے نزدیک یہ صرف دیکھنا, جیسے جب جس کے اندر محبوب کی جو ہے تابعداری اور فرمانبرداری, یہ بھی ٹھیک ہے, لذت وہ اٹھا رہے دیدار کی, لیکن محبوب کے کچھ حقوق بھی تو ہیں. تو یہی مثال ہے دونوں آدمی کہ جو شخص عاشق صادق ہے وہ فرمانبردار بھی ضرور ہوگا, اور فرمانبرداری بھی وہی معتبر ہے کہ جس کے اندر محبت کا جذبہ ہو.